ازبک ایک ترک نسلی گروہ ہے جو وسطی ایشیا کا رہنے والا ہے۔ ازبک لوگ ایشیا میں ترکوں کا سب سے بڑا نسلی گروہ یا قبیلہ ہے اور ازبکستان کی اکثریتی آبادی پر مشتمل ہے، لیکن افغانستان، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، ترکمانستان، روس اور چین میں اقلیتی گروپ کے طور پر بھی پائے جاتے ہیں۔ ازبک تارکین وطن ترکی، پاکستان، سعودی عرب، امریکہ، یوکرین اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہے۔ ازبک ایک متنازعہ لفظ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کا نام اوغز کھاگان کے نام پر رکھا گیا ہے جسے اوغز بیک بھی کہا جاتا ہے، لفظ ازبک بن گیا۔ دوسرا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ اس نام کا مطلب آزاد یا خود مختار ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق یہ دو لفظوں کا ملاپ ہے، اوغز اور بیک، جس کا مطلب ہے اوغز کا رہنما۔ 5ویں صدی سے قبل موجودہ ازبکستان سوغدیا، بکتریا اور خوارزم کا حصہ تھا، جس میں بنیادی طور پر انڈو ایرانی لوگ رہتے تھے۔ 5ویں سے 6 صدی تک آج کا ازبکستان ہیپتالائٹ سلطنت کا حصہ تھا۔ 6 سے 8ویں صدی تک کوکتار خانیت کے حکمرانی میں رہا۔ 6 صدی عیسوی میں سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں ترک آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ بعد کی صدیوں میں ترک اور ایرانی لوگ آپس میں مل جل کر رہنے لگے۔ وسطی ایشیا میں ترک اور چینی نقل مکانی چینی تانگ خاندان کے دوران ہوئی۔ 9ویں اور 10ویں صدی کے دوران وسطی ایشیا پر ایرانی سامانی خاندان کی حکومت تھی۔ 12ویں صدی میں ترکوں کے عروج کے بعد وسطی ایشیا کے علاقوں پر ایرانیوں کے بجائے ترکوں نے حکومت کرنا شروع کر دی۔ ترکوں کے بعد وسطی ایشیائی علاقے جہاں پر سب سے زیادہ ازبک آباد ہیں منگول حملوں کا نشانہ بنا اور اگلے کئی صدیوں تک منگولوں نے ان علاقوں پر حکمرانی کی۔ 8ویں صدی عیسوی تک عربوں نے وسطی ایشیائی ممالک کو مکمل طور پر فتح کیا۔ مقامی آبادی، اندرونی تقسیم اور مضبوط قیادت کے فقدان کی وجہ سے عربوں کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کرنے سے قاصر تھے۔ دوسری طرف عربوں کی قیادت ایک شاندار جنرل قتیبہ بن مسلم کر رہے تھے۔ اسلام کے آنے سے ایرانی کلچر اور رسومات آہستہ آہستہ دم توڑنے لگے۔ اسلام کے ظہور کے بعد بھی صدیوں تک وسطی ایشیائی ممالک بشمول ازبکستان ثقافت اور تجارت کا اہم مرکز تھا، کیونکہ کئی فارسی سلطنتوں نے اس علاقے کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ 8ویں اور 9ویں صدی میں عباسی خلافت کے عروج کے دوران وسطی ایشیا سنہری دور کا تجربہ کیا۔ بخارا شہر، جو کہ آج بھی ازبکستان میں موجود ہے، اسلامی دنیا میں علم، ثقافت اور ہنر کے اہم مراکز میں سے ایک بن گیا۔ اس کی عظمت بغداد، قاہرہ اور قرطبہ جیسے ہم عصر ثقافتی مراکز کا مقابلہ کرتی ہے۔ اسلامی تہذیب کی تاریخ کے سب سے بڑے مورخ، سائنسدان اور جغرافیہ دان اس علاقے کے باشندے تھے۔ جب عباسی خلافت کمزور ہونے لگی اور مقامی اسلامی ایرانی ریاستیں ایران اور وسط ایشیا کے حکمران بن کر ابھری، فارسی زبان خطے میں ادب اور حکومت کی زبان کے طور پر رائج رہا۔ ازبکستان سمیت وسطی ایشیا پر منگول حملے دیرپا اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے روایت قائم کی کہ کسی بھی وسطی ایشیائی ریاست کا جائز حکمران صرف چنگیز خان کی خون کی اولاد ہو سکتا ہے۔ اگرچہ چنگیزی فوجوں کی قیادت منگولوں نے کی تھی، لیکن وہ زیادہ تر ترک قبائل پر مشتمل تھے جو منگول فوجوں میں شامل ہو چکے تھے۔ منگولوں کے زوال کے بعد موجودہ ازبک علاقے امیر تیمور کے قبضے میں چلا گیا۔ امیر تیمور تمام مغربی وسطی ایشیا، ایران، قفقاز، ایشیائی کوچک کو فتح کرنے کے بعد چین اور روس پر بھی حملہ کیا۔ ازبکستان میں موجود مذہبی، ثقافتی اور محلیاتی تعمیراتی منصوبے امیر تیمور کے دور میں شروع ہوا۔ تیمور نے فنکاروں اور سائنسدانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ 1510 تک ازبکوں نے وسطی ایشیا پر اپنی فتح مکمل کر لی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر تاشقند، مشرق میں وادی فرغانہ اور شمالی افغانستان کو کنٹرول کیا۔ مشہور بخارا شہر ازبک سلطنت کا مرکز تھا۔ کسی زمانے میں ازبکستان سمیت سینٹرل ایشیا کا شمار دنیا کے اہم ترین علاقوں میں ہوتا تھا۔ جب یورپ سے ہندوستان اور چین تک سمندری تجارتی راستے قائم ہوئے اور سمندری نقل و حرکت میں اضافہ ہوا تو بخارا، مروا، خیوا اور خوارزم میں بین الاقوامی آمد و رفت دم توڑنے لگے۔ ایران کے ساتھ ازبکوں کی عداوتیں وسطی ایشیائی ممالک کو مزید تنہائی کی طرف دھکیل دیا۔